پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بھی درود شریف کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہر آن انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو ٹھیک ٹھیک شمار نہ کر سکو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے تو صرف زندگی کی نعمت اتنی بے حساب ہے کہ ہر سانس میں 2 نعمتیں پنہاں ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت ہے، کیونکہ اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے تو مصیبت ہے، اور باہر آئے اور اندر نہ جائے تو دوسری مصیبت ہے۔ لہذا ہر سانس پر انسان کو 2 نعمتیں ملتی ہیں، اور ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا اگر ہر سانس پر آدمی ایک بار شکر ادا کرے تب بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، دوسری بے شمار نعمتوں کا کیسے شکر ادا ہوگا؟ غرض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا تو انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن کثرت سے شکر ادا کرتے رہنا ایک انتہائی محبوب عمل ہے، جس پر ثواب بھی بے حساب ملتا ہے، نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت محبوب ہے، اور ناشکرہ شخص انتہائی ناپسند ہے، کیونکہ ناشکری انتہائی تنگ نظری کی علامت ہے۔ ناشکر شخص کو اگر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ اسی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، اسے وہ بے شمار نعمتیں نظر نہیں آتی جو عین اس تکلیف کے عالم میں بھی اس پر برس رہی ہیں، اور وہ ذرا سی تکلیف کو پہاڑ بنا کر اسی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف شکر گزار بندے کا حال یہ ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر رہتی ہے، وہ ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تکلیف کے دور ہونے کی دعا بھی کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اگر وہ ناشکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ستم رسیدہ اور مظلوم سمجھے گا، اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکالے گا۔ لیکن اگر وہ شکر گزار بندہ ہے تو بیماری سے مغموم اور پریشان ہونے کے باوجود وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بیشتر اوقات میں جو صحت عطا فرمائی وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس بیماری میں بھی تیمار داروں، معالجوں اور دواؤں کی صورت میں تسلی کے جو اسباب میسر ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اس سے زیادہ بیمار ہیں ان کا تصور کر کے شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری سے محفوظ رکھا، وہ بیماری دور ہونے کی دعا ضرور کرے گا، لیکن شکوے کے لہجے میں نہیں بلکہ اپنی کمزوری اور عاجزی کے لہجے میں وہ تکلیف سے پریشان بھی ہوگا، تو اس پریشانی میں ناشکری اور گلے شکوے کا شائبہ نہیں ہوگا۔ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب شیطان کو قیامت تک جینے کی مہلت مل گئی تو اس نے اللہ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہر سمت سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ پھر اپنے ان حملوں کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکرہ بنا دے۔ اس کے برخلاف جو بندہ شکر گزار بننے کا تہیہ کر لے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔
غرض اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت چند لمحوں میں ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرے وہ ثواب میں اس روزے دار کے برابر ہے جس نے کھانے سے صبر کیا۔ لہذا شب و روز کی زندگی میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت میسر آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہو کر والوں کو عافیت سے دیکھا تو شکر ادا کیا جائے، اچھا کھانا سامنے آیا تو شکر ادا کیا جائے، ہوا کا جھونکا اچھا معلوم ہوا تو شکر ادا کیا جائے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرض ہر وہ بات جس سے خوشی اور آرام حاصل ہو اس پر شکر ادا کرنے اور کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر زبان سے نہیں تو دل ہی دل میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کریں اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کریں۔ مثلا تصور کریں کہ الحمدللہ میری اور اہل و عیال کی صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے، الحمدللہ بستر آرام دہ ہے، الحمدللہ جان و مال محفوظ ہیں۔ غرض جتنی راحتیں میسر ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے تصور کیجیے اور اس پر شکر ادا کیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے، لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لی جائے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی۔ سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 قسم کے عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ عالم جس میں خوشی ہی خوشی یا آرام ہی آرام ہے، غم اور تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ جنت کا عالم ہے۔ دوسرا وہ جس میں تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے، اس میں خوشی اور آرام کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یہ دوزخ کا عالم ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی، اور یہ عالم دنیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے کہ جسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان خواہ کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی با اختیار ہو، کتنا ہی نیک اور متقی ہو، اسے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا۔ بڑے سے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے تو وہ اس دنیا کی حقیقت سے جاہل ہے، اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف اور صدموں سے نجات اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیاوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غموں سے سابقہ ضرور پیش آتا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کرے، تب بھی اسے غموں سے نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہے گا، دوسرے اس بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ تکلیفیں جو اس کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھیں، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روزہ دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کے مصائب سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کے بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی اداس ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں اسی سے التجا کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دے، میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھ جو مجھے بےتاب کرنے والی ہوں۔ اس شخص کی اسی سوچ کا نام صبر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے
بے چینی میں کمی آتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بے حساب اجر ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ صدمے اور تکلیف کے موقع پر بے اختیار جو رونا آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دی جائے۔ اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، طبیعت پریشان ہے، بار بار رونا آ رہا ہے، لیکن انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے بے حساب اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو، انسان زبان سے کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ لہذا بزرگان دین نے بالکل صحیح کہا ہے کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس صبر کی عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تبھی انسان صبر کرے اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں ان پر بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، غرض اس جیسے ہر موقع پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے رہنا چاہیے، اور دل میں اس بات کی یقین کر لینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا بیماری آئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش صبر کا منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کرانا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ صبر کی حقیقت صرف وہ ہے جو ابھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض و شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ زبان سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا رہے۔ کہنے کو تو یہ ایک مختصر عمل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس پر جو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے